الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج جمادی الثانی کی 29 تاریخ ہے۔ آنے والے کل یا پرسوں انشاءاللہ العزیز رجب المرجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو رجب المرجب کی مناسبت سے رجب المرجب کے مہینے کے متعلق کچھ احکام اور کچھ تفصیلات گوش گزار کی جائیں گی۔ حق جل مجدہ وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ سال کے خاص مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب بھی ہے۔ خاص اور حرمت والے، احترام والے مہینے 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے، احترام والے مہینے ہیں۔ ایک ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب۔ تو رجب المرجب کی یہ فضیلت ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تھا تو یہ دعا مانگتے تھے۔ جب بھی رجب کا چاند آپ دیکھتے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب المرجب اور شعبان المعظم کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔
تو اس لیے بعض علماء نے یہ حدیث بھی اس حوالے سے نقل کی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی. شب جمعہ یعنی جمعرات، جمعہ کی رات، اور رجب کی پہلی رات یعنی اس کو چاند دیکھتے ہوئے یہی دعا مانگنا کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اور شعبان کی 15ویں رات اور عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. یہ روایت مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے. لیلہ نصف شعبان کی روایات میں تو بہرحال کلام ہے. اس مہینے کی اس فضیلت کے باوجود بعض خرافات، بعض رسومات اور بعض بدعات بھی ماہ رجب میں کی جاتی ہیں کہ جن کی شریعت مطہرہ میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اور وہ جو از خود عبادات کی جاتی ہیں ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں. ان کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں. رتبے کے اعتبار سے عبادات جو ہیں وہ 2 قسم پر ہوتی. انسان جتنی بھی عبادات سر انجام دیتا ہے ان کی اللہ رب العزت کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. فضیلت کے اعتبار سے کہہ لیں. ایک وہ ہیں جو جگہ کے بدلنے سے فضیلت کے اعتبار سے بدلتی رہتی. جگہ بدل گئی تو ان کی فضیلت زیادہ ہو جاتی. دوسری وہ ہیں جو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ فضیلت کے اعتبار سے بدلتی رہتی، جگہ اور وقت. پہلی قسم کی مثال کہ جو جگہ کے بدلنے سے فضیلت میں ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا اپنے گھر میں اکیلے نماز ادا کرنا 1 نماز کے برابر ثواب رکھتا ہے. گھر میں اکیلے نماز پڑھے گا تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ یہ 25 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور جامع مسجد میں، بڑی مرکزی جامع مسجد میں جو علاقے کی سب سے بڑی مسجد ہو تو اس میں نماز ادا کرنا 500 نمازوں کے برابر اجر ہے. اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. یہ جگہ کے بدلنے سے ثواب میں، فضیلت میں اضافہ ہوگی. اسی طرح سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباء میں آئے، زائرین اور معتمرین کے لیے جو اپنا ٹھکانہ ہے، ہوٹل ہے جہاں رہ رہے ہیں، وہاں سے وضو کر کے مسجد قباء میں جائے. یہ مسئلہ ذرا ذہن میں رکھیں، اپنے ٹھکانے سے ہی وضو کر کے جائے مسجد قباء میں اور وہاں نماز ادا کرے تو اس کے لیے 1 عمرہ ادا کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے. تو بہرحال جگہ کے بدلنے سے مکان اور جگہ تبدیل ہوئی تو عبادت کی فضیلت میں اضافہ ہوگی. ہے تو ایک ہی نماز، اللہ کی عبادت ہے نماز ہی ہے، لیکن گھر میں اور اجر ہے اور پھر مسجد حرام میں اور اجر ہے.
مسجد قباء میں اور اجر ہے، مسجد اقصیٰ میں، مسجد نبوی میں، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، تو جگہ کے بدلنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح بعض عبادات ایسی ہیں جو وقت کے بدلنے سے فضیلت کے اعتبار سے ان میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی بھی عام دن میں روزہ رکھے تو اسے، یعنی ایام منہی عن، وہ دن کہ جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، عیدین اور ایام تشریق، اس کے علاوہ ایک دن روزہ رکھے گا تو ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان کا ایک روزہ اتنا ثواب رکھتا ہے کہ ساری زندگی کے روزے رکھنے کا اتنا ثواب نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی انسان روزے رکھے، رمضان کے روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کچھ اور بھی دن ہیں جن میں روزے کا ثواب بدلتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ مثلا حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کے ثواب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ، اس ایک دن کا روزہ رکھنا اس شخص کے گزرے ہوئے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک دن کا روزہ۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ گناہ کبیرہ نہ ہوں، وہ گناہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعلق نہ رکھتے ہوں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جتنی بھی فضیلتیں ہیں گناہوں کے معاف ہونے کی، یہ صغیرہ گناہوں سے متعلق ہے، کیونکہ دیگر شریعت کے دلائل اور نصوص سے یہ بات طے ہے کہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی نفل عمل کے بارے میں دیکھیں کہ عام دنوں میں اس کا ایک ہی اجر ہے، لیکن یہی نفل رمضان المبارک میں فرائض کے برابر گویا کہ ثواب کا ذریعہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے دن میں ادا کی گئی نفل نماز اور رات کے وقت ادا کی گئی نفل نماز یعنی قیام اللیل، تہجد کی نماز، ان کے ثواب میں بڑا فرق ہے۔ قیام اللیل کو، تہجد کی نماز کو افضل الصلاۃ بعد الفریضہ فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو فرض نماز کے بعد فضیلت کے لحاظ سے بڑا اس کا مرتبہ ہے۔ اور پھر بلکہ عام راتوں میں ادا کی گئی نفل نمازیں ایک طرف اور لیلۃ القدر میں کی گئی نفل نمازیں وہ دوسری طرف، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو بہرحال ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وقت کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مختلف اوقات میں یا مختلف جگہوں میں جن جن عبادات سے متعلق اجر و ثواب کی فضیلت بتلائی گئی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ان کے اجر و ثواب میں اضافے کی خبر وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک، زبان مبارک سے معلوم ہوئی۔ انسان اپنی خواہش نفس سے، اپنی سوچ سے، اپنے طرز عمل سے کسی خاص دن میں خاص عبادت کا الگ سے کوئی اجر یا ثواب یا اس کی فضیلت مقرر نہیں کر سکتا۔ کوئی عبادت کسی وقت میں نہ مقرر کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی جگہ میں مقرر کر سکتا ہے، جو طے شدہ نہیں ہے، جو مقرر نہیں ہے۔ تو اسی تناظر میں رجب کے مسائل کو بھی سمجھیں۔
سال کے خاص مہینوں میں پھر عرض کر رہا ہوں ایک مہینہ رجب المرجب ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ ان کو احترام والا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر جب قافلے تجارتی آتے جاتے تھے یا قبیلے سفر کرتے تھے یا کوئی بھی مسافر سفر کرتا تھا تو رہزنوں، ڈاکوں، لٹیروں، قزاقوں کی طرف سے یہ خوف رہتا تھا کہ یہ لوٹ لیں گے، اور وہ لوٹتے تھے قافلوں کو۔ ان میں حاجیوں کے قافلے بھی ہوتے تھے تو وہ بھی لٹ جاتے تھے، عمرہ کرنے والوں کے قافلے بھی ہوتے تھے، وہ بھی لٹ جاتے تھے۔ تو عرب قبائل نے اسلام سے پہلے کی بات ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں عرب قبائل نے باہمی مشاورت سے یہ طے کیا کہ حج کے مہینوں میں پرامن رہا جائے، جو حج کے لیے قافلے آئیں یا جائیں ان سے تعرض نہ کیا جائے، اور عمرہ کرنے والے بھی تو انہوں نے ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ ذی القعدہ کا حج میں آنے کے لیے، ذی الحج کا حج کرنے کے لیے، اور پھر محرم کا واپس جانے کے لیے مقرر کیا۔ تو یہ 3 مہینے تو حج کی آمد رفت کے ساتھ اور حج کے ساتھ خاص کیے۔ ان مہینوں کو انہوں نے کہا یہ احترام والے، اور رجب میں کہا کہ عمرہ کے لیے جو آئیں جائیں لوگ تو ان کو عمرے کے لیے سہولت ہو۔ عرب میں ایک بڑا قبیلہ تھا مضر، وہ رجب کا احترام زیادہ کرتے تھے، تو اس طرح یہ 4 مہینے حرمت والے انہوں نے آپس میں طے کر دیے۔ تو اسلام نے بھی ان کی حرمت کو باقی رکھا کیونکہ یہ مقصد نیک تھا۔ تو بہر کیف عرض یہ کرنا ہے، یہ ہیں حرمت والے مہینے، ان میں سے ایک رجب المرجب بھی ہے۔ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چاند دیکھتے ہی یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دے۔ تو یہ 4 مہینے ادب و احترام کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ ملت ابراہیمی میں بھی تھے، دین ابراہیمی میں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے چلے آ رہے تھے پہلے سے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ باقی جو مشرکین عرب نے ان مہینوں میں تحریفات کر دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سورۃ توبہ میں نفی کر دی۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے، ان میں ایک رجب ہے، تو ان مہینوں میں اور بالخصوص رجب کے مہینے میں اے اللہ ہماری طاعت و بندگی میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا، تاکہ رمضان کے اعمال، روزہ اور تراویح وغیرہ کی ہم سعادت جو ہے حاصل کر سکیں۔ ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، تو اسی سے معلوم ہوا کہ چاند رجب کا دیکھتے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے۔ رجب کا چاند دیکھتے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے۔ باقی رجب میں روزے رکھنے سے متعلق الگ کوئی حدیث منقول نہیں ہے خاص فضیلت والی۔ جو رجب کی اس کے علاوہ فضیلت سے متعلق روایتیں ہیں وہ سند کے لحاظ سے انتہائی ضعیف یا موضوع ہیں۔ موضوع کا معنی یہ جو لوگوں نے گھڑ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی۔ تو محدثین اور اسماء الرجال کے ماہرین ان کو نقد و جرح کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اگر وہ راوی مطلوبہ شرائط پر اتریں تو پھر ان کی روایت لیتے ورنہ نہیں لیتے۔ تو ماہ رجب میں خاص رجب کی وجہ سے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں،
خاص رجب کی وجہ سے کسی روزے کی مخصوص فضیلت حدیثوں میں ثابت نہیں۔ باقی ہر مہینے کے مسنون ہیں ایام بیس کے روزے، 13، 14، 15 چاند کے حساب سے، تو وہ رجب میں بھی رکھے جائیں۔ اور نفل روزے ہیں، جمعرات کا ہے، پیر کا ہے، وہ بھی رکھے جائیں۔ لیکن خاص رجب کی وجہ سے کوئی فضیلت جو بھی باتیں ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ اور اسی طریقے سے روزہ بے شک ایک خود نیک عمل ہے، اور پھر رجب میں حرمت والا مہینہ بے شک یہ بھی نیک عمل ہے، لیکن اس مہینے میں کسی بھی دن کسی خاص متعین فضیلت اور اجر کے عقیدے کے ساتھ روزہ رکھے تو یہ نہیں ہے، اس کے بغیر رکھے یہ مستحب ہے اور ثواب کا کام ہے۔ تو چنانچہ کسی دن کو خاص کر کے رجب میں روزہ رکھنا اور اس کے بارے میں عجیب و غریب فضائل بیان کرنا، جیسے 27 رجب کے روزے کے بارے میں عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ اس کا ثواب 1000 روزے کے برابر، اس کی کوئی وقت نہیں، شریعت میں، کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں۔ میں نے یہ شروع میں عرض کیا کہ کسی بھی عبادت کے ثواب اور فضیلت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے چیز آئی ہو فضیلت، اور نبی علیہ السلام نے بتلائی ہو اور کر کے دکھلائی ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی عبادت کا ثواب فضیلت اپنی طور، کیونکہ دیکھیے ثواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے کسی بھی عبادت کا، تو جب اللہ تعالیٰ بتلائیں گے نہیں، خود انسان کرتا رہے تو کیا اس کا کوئی ثواب ملے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نہ بتلائیں، نہ اس کا ثواب دیں، نہ اللہ کی منشا ہو۔ اسلام سے پہلے رجب کے اندر بہت سی منکرات اور بہت سے جناب والا رسومات رائج تھیں، اسلام نے ان کو ختم کر دیا۔ مثلا اسی رجب کے مہینے میں عرب کے بعض قبائل قربانی کیا کرتے تھے، عطیرہ کہتے اس کو، تو شریعت مطہرہ نے اس کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اسی مہینے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، یہ بھی وہیں سے ہے۔ زکوٰۃ نہ رجب کے ساتھ خاص ہے نہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ زکوٰۃ جب سال نصاب پر پورا ہو جائے، جس نصاب پر پورا ہو جائے اس وقت فرض ہو جاتی ہے۔ یہ کسی بھی تعیین کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس کی تعیین یہ کہ جب سال پورا ہو جائے نصاب پر۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی کہانی، یہ بھی رجب میں ایک رسم ہے، اور 22 رجب کے کنڈے یہ بھی رسم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے ایک لکڑہارے کی کہانی سنائی جاتی ہے، من گھڑت ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں تو قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام تو تشریف نہیں رکھتے تھے کہ حدیثیں ارشاد فرماتے، تو پھر شریعت تو قرآن و سنت کا نام ہے، تو یہ کیسے چیزیں آ گئی ہیں؟ در حقیقت یہ 22 رجب کے جو کنڈے ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی امیر المومنین، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، تو یہ ان کی وفات پر خوشی کے اظہار میں بنائے جاتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے فتاویٰ میں کہ یہ ان کی مجلس میں یا اس کا حصہ بننا یا یہ بنانا یا لینا یہ حرام ہے۔ اہل علاقہ میں یہ شعور دینا چاہیے 22 رجب کے کنڈے، اور اسی طرح 27 رجب کا روزہ، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ تو یہ رسومات ہیں جن کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں۔ 27 رجب کا روزہ کیوں رکھتے ہیں کہ جی اس میں معراج کرایا گیا۔ معراج کے متعلق آنے والی نشستوں میں ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پورا رجب کا مہینہ میں یہ معراج سے متعلق ہے انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ بنیادی گفتگو بہرحال آپ سماعت فرمائیں۔ تو معراج جو ہے یہ کب کرایا گیا، اس کے سن میں بھی اختلاف ہے، اس کے مہینے میں بھی اختلاف ہے، اس کے دن میں بھی۔ جب خود یہ تو طے ہے کہ معراج کرایا گیا، وہ تو اللہ نے بیان کر دیا،
لیکن لیلہ قدر کی طرح، شب قدر کی طرح معراج کی تاریخ بھی مخفی رکھی گئی ہے۔ اب اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کی تاریخ بھی مخفی ہے۔ لیلہ قدر کا تو یہ معلوم ہے کہ اس مہینے میں ہوگی، یعنی رمضان میں، لیکن یہاں مہینہ بھی مختلف ہے، سال بھی مختلف بیان کیا گیا ہے۔ رجب کی 27ویں شب میں ہمارے ہاں بہت سی خرافات پائی جاتی ہیں، رسومات۔ اس رات میں میٹھی چیز پکانا، حلوے پکانا، رنگین جھنڈیاں لگانا، آتش بازی یا چراغاں کرنا، مٹی کے چراغ جلا لیتے ہیں بعض لوگ، ویسے آج کل جو ہے وہ برقی بتیاں لگا لیتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے وقتوں میں وہ مٹی کے چراغ جلا کے دیواروں پہ رکھ دیتے تھے۔ تو ان سب چیزوں کا شرعی حکم یہ ہے، یہ معراج کی رات ایسا کرنا، ان سب چیزوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ان کو عبادت اور ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ نہ تو ان سب چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کیا، اور نہ ہی ان کے کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام اہل بیت ازواج مطہرات نے کیا۔ معراج کی خوشی حضور سے زیادہ کسی کو ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو خود معراج کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے معراج کتنی فضیلت کی باعث ہے۔ صحابہ سے زیادہ، ازواج مطہرات، اہل بیت، گھر والوں سے زیادہ کسی کو خوشی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یہ رسمیں نہیں کی ہیں، تو پھر ہم زیادہ عاشق رسول ہیں یا بڑے عاشق رسول ہیں؟ تو جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو کرنے سے اپنا ہی نقصان ہے، دین کا کوئی نقصان نہیں۔ تو نہ یہ چیزیں ان حضرات نے کی ہیں، نہ ان کا حکم دیا ہے۔ اگر ان کو عبادت سمجھ کے نہیں کیا جاتا، بطور رسم کیا جاتا ہے، چلو لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں، تو بھی فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ اور فضول خرچ کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ بھائی شیطان کا بھائی بند کہا گیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بھائی یہی پیسہ غرباء میں، مساکین میں، ناداروں میں، اراملہ میں، ان میں تقسیم کیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، بھوکا پڑوسی اس کی بھوک مٹائی جائے، جو اسلام نے حکم دیا ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے، جہاں جائز خرچ کا ثواب بھی ملے۔ تو یہ بہرحال اس کے علاوہ بعض اوقات تو جانی نقصان کا خدشہ بھی ہوتا ہے، جو آگ جلائیں گے تو پھر جانی نقصان کا خدشہ کیسے نہیں ہوگا؟ تو یہ سب چیزیں شرعاً حرام ہیں جو 27 رجب کے نام پر کی جاتی ہیں از اور خود۔ ان تمام امور کو اسی بنیاد پر سر انجام دیا جاتا ہے کہ جی 27 رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرایا گیا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، سفر معراج کرایا گیا، لیکن اس کا سن یعنی سال، اس کا مہینہ، اس کی تاریخ قطعی طور پر کسی کو علم نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب میں سفر معراج کروایا گیا، تو بس لوگوں کو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے میں شاید سفر معراج کرایا گیا۔ حالانکہ میں عرض کروں کہ تاریخ، مہینہ، سال، اس میں بہت اختلاف ہے۔ تو شب معراج 27ویں کو ہی قرار دینا یہ یکسر غلط ہے۔ بے شک ایک قول، مشہور قول یہی ہے کہ 27ویں رجب کو کرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا شرف بخشا گیا، اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ اسراء میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اور آپ کو آسمانوں پر بلا کے بہت سے ہدیے بھی دیے گئے، آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ لیکن امت کے لیے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی فضیلت والی بات کسی نے نقل نہیں کی سوائے تحفہ نماز کے۔ تحفہ نماز فریضہ، وہ تو ادا کرنا نہیں، لیکن چراغاں ضرور کرنا ہے، فضول خرچیاں ضرور کرنی۔
تو اب یہ سوال ہے کہ شب معراج افضل ہے یا شب قدر؟ یہ سوال ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں راتوں شب قدر اور شب معراج میں کون سی رات افضل ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا علامہ ابن تیمیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو لیلۃ المعراج افضل ہے، کیونکہ آپ کو تو بڑی شان عطا کی، اور امت کے حق میں لیلۃ القدر، اس لیے کہ اس رات میں جن انعامات سے نبی علیہ السلام کو خاص کیا گیا ہے تو وہ ان انعامات سے کہیں بڑھ کے ہیں جو انعامات نبی علیہ السلام کو وہاں اللہ نے عطا فرمائے۔ تو لہذا اتنی بات تو یہ طے ہو گئی ہے کہ امت کے حق میں شب معراج کی کوئی خاص فضیلت منقول نہیں ہے، اور پھر 27ویں رجب کو ہونا یہ بھی قطعی نہیں ہے، اور پھر سال بھی بعض کہتے جی نبوت سے پہلے کرایا گیا، بعض کہتے بعد میں کرایا گیا، بعض کہتے نبوت کا 5واں سال تھا، بعض کہتے ہجرت سے 1 سال پہلے کرایا گیا، بعض کہتے رجب میں کرایا گیا، بعض کہتے ربیع الاول میں کرایا گیا۔ یہ مختلف اقوال ہیں معراج کے بارے میں۔ تو لہذا اس لیے اس دن کو کسی عبادت کے لیے الگ طور پر متعین کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جب پتہ ہی نہیں ہے دن کا؟ اب جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے، دن کا پتہ ہے، اور اس کی عبادات طے ہے، اور اس کے آداب بھی طے ہیں۔ تو جس سال معراج کرائی گئی 10 سے زیادہ قول ہیں۔ طبقات ابن سعد والوں نے لکھا ہے معراج ہجرت سے 1 سال پہلے کرائی گئی، ابن جوزی کہتے ہیں ہجرت سے 8 مہینے پہلے ہوئی، اور ابو ربیع بن سالم کہتے ہیں ہجرت سے 6 مہینے پہلے ہوئی، ابراہیم الحربی کہتے ہیں ہجرت سے 11 مہینے پہلے ہوئی، اور ابن عبد البر کی رائے یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے ہوئی، اور ابن فارس کی رائے یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 3 مہینے پہلے ہوئی، اور بعض علماء یہ کہتے 1 سال 5 مہینے پہلے ہوئی، اور ابن اسیر نے یہ لکھا ہے ہجرت سے 3 سال پہلے، اور امام زہری نے لکھا ہے، یہ حدیثوں کے راوی ہیں، کہ واقعہ معراج ہجرت سے 5 سال پہلے آیا۔ تو والعلم عند اللہ، تو زیادہ مشہور قول جس کو محققین نے سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے وہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے کا۔ والعلم عند اللہ، تو پھر کس مہینے میں یہ ہوا ہے؟ اس میں بھی بہت سے علماء کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں یہ پیش آئے، اور کچھ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا معراج والا، کچھ کہتے ہیں ذی الحجہ میں یہ پیش آئے، کچھ کہتے ہیں ربیع الثانی کے اندر یہ پیش آئے۔ تو والعلم عند اللہ، اور پھر کس دن میں ہوا ہے اس میں پھر اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے، 3 قول علامہ زرقانی یہ لکھے کہ جمعرات کو یہ پیش آئے، ایک قول یہ ہفتے کی رات یعنی جمعہ کا دن ہفتے کی رات، اور تیسرا یہ ہے کہ پیر کی رات، اتوار کا دن پیر کی رات، اتوار اور پیر کی درمیانی شب۔ تو تاریخ میں، سال میں، مہینوں میں جب تعین میں اختلاف ہے تو قطعی طور پر اس چیز کا تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ تو جب خود ایک چیز متعین نہیں ہے تو اس کی عبادات کیسے متعین؟ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں نے شروع میں عرض کیا اس رات میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے اختلاف ہے کہ اس شب میں خرافات و بدعات کی بھرمار کا شدید خطرہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس لیے اس کو مبہمی اور مخفی رکھنا ہی مناسب سمجھا، ورنہ نبی علیہ السلام کو تو علم تھا کس سال ہوا ہے، کس دن میں ہوا ہے، کس لمحے میں ہوا، صحابہ کو بھی علم تھا، لیکن امت کی ضرورت نہیں تھی اس لیے نہیں بتلایا، اور جو چیزیں امت کی ضرورت تھی وہ بتلائی ہے۔ تو یہ بات بہرحال ذہن میں رکھیں کہ جو چیز، دیکھیے پھر سمجھیں، عبادتیں جو ہیں ان کا معاملہ یہ ان پر ملتا ہے ثواب، اور ثواب دیتے اللہ تعالیٰ، تو عبادت مقرر بھی اللہ کریں گے اور اس کا ثواب بھی اللہ مقرر کریں گے، یہ کوئی اور مقرر نہیں کر سکتا ہے۔
ہم اپنی طرف سے نہ کوئی عبادت بنا سکتے نہ اس کا اجر دے سکتے، کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو اجر دے سکے؟ تو یہ منزل من اللہ ہوتی ہیں، وحی ہوتی ہیں، زبان نبوت سے امت کو اس کا علم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قسم کی عبادات کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی تو پھر ہمیں اپنے طور پر ان چیزوں کو کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ دیکھیے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی محبت صحابہ کرام کو جو حضور سے تھی وہ زیادہ ہے؟ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو آپ کی ذات سے زیادہ محبت تھی، لیکن اس کے باوجود ان حضرات نے ایسے کام نہیں کیے از طور کوئی بھی، بلکہ علامہ شاطبی نے تو یہ لکھا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت حذیفہ نبی علیہ السلام کے رازدان ہیں، خاص خاص باتیں نبی علیہ السلام ان کو بتلاتے تھے، بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک آنے والا ہر وہ فتنہ کہ جس فتنے میں 300 لوگ شریک ہوں، اس کے لیڈر اور کارکنوں کے نام تک اور وقت اور دن اور جگہ اور علاقہ بتا دیا کہ یہ فتنے دنیا میں قائم ہوں گے۔ حضرت حذیفہ کو ہر وہ فتنہ جس میں 300 افراد کی تعداد، خاص خاص راز آپ نے حضرت حذیفہ کو دی۔ حضرت حذیفہ ان کا لقب ہے صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے رازدان۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک رازدان ہوتا ہے صحابی، میرا رازدان حذیفہ بن یمان ہے، اور منافقوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتلائے۔ لوگ آ کے حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں بتلائیں کہ ہمارا نام منافقوں میں تو نہیں ہے، تو وہ بتلاتے نہیں ہیں تو خوش ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ جن کو ایمان کی فکر ہوتی تھی یہ وہ پوچھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جسے صحابہ کرام نے نہیں کیا تم بھی اسے مت کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ دیکھیے، دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو دیا، جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین صحابہ کو دی، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اولین جماعت ہے جنہوں نے عمل کیا ہے۔ تو جو چیز صحابہ سے ان کے طریقے سے منقول نہیں ہے، ان کے پاس کون سا طریقہ ہے؟ جبرائیل اور اللہ کے نبی کا، جو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر وہ طریقہ کیسے عبادت ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہر وہ عبادت جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں کیا تم بھی اسے مت کرو۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کی پہچان کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے، اہل السنت والجماعت یہ فرماتے ہیں، سورہ احقاف کی تفسیر میں یہ ہے کہ جو فعل حضرات صحابہ سے ثابت نہ ہو اس کا کرنا بدعت ہے، کیونکہ اگر وہ اچھا کام ہوتا تو ضرور صحابہ کرام سب سے پہلے اس کو کرتے، کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، عمل کرنے والے وہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لم یترکوا خصلۃ من خصال خیر الا وقد بادروا الیہا، کہ انہوں نے کسی نیک اور عمدہ خصلت کو تشنہ عمل نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ہر نیک کام میں سبقت کرنے والے تھے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تو 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ شب قدر کی فضیلت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس شب کا تو پتہ ہی نہیں۔ باقی معراج اللہ نے کرایا ہے، معراج میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہدیے دیے ہیں، تحفے دیے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور ان کا تذکرہ حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور جو سب سے بڑا ہدیہ دیا ہے جو مومن کی معراج ہے اس میں، وہ تو نماز ہے، نماز کو قائم کرنا، جو اصل چیز لائے ہیں، جو دین لائے ہیں، معراج کا جو مقصد ہے، جو احکام لائے ہیں، ان کی اتباع، یہ اصل چیز ہے۔ اسی طریقے سے 27 رجب کے کنڈے یہ بھی منع ہیں، 22 رجب کے کنڈے، 22 رجب کی تاریخ کو، اور اس کے علاوہ جتنی خرافات ہیں، بعض لوگوں نے یہ کہا جی ایک روزہ رکھ لو،
جی شب معراج کے بعد والے دن کا تو پھر جناب والا 1000 سال کو، یہ بھی غلط ہے، 1000 روزوں کا کوئی ثواب نہیں ملتا اسے۔ ہر چیز شریعت کے اندر یہ طے ہے، اور جو صحابہ نے کیا وہ کرے انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، اور خلفاء راشدین اور مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو یہ 1000 یعنی 27ویں رجب کے روزے کو ہزاری روزہ کہتے ہیں یا ہزارہ روزہ کہتے ہیں کہ 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب، اس کی کوئی اصل نہیں۔ باقی 27ویں رجب کے بارے میں جو روایات ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، شروع میں بھی کہا یہ موضوع ہے۔ موضوع کا معنی من گھڑت، وہ بات جو انسان خود گھڑ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دے، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اور ایسے بندے کے متعلق جو یہ عمل کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ جان بوجھ کر میرے اوپر بات کوئی گھڑ کے بنا کے لوگوں کو میری نسبت سے بیان کرے کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا اور ہو اس کی اپنی بات، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس بندے نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑ لی وہ ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ تو وہ بندہ بھی مردود ہے اور اس کی بات بھی مردود ہے۔ تو صحیح احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی معتبر کتابوں میں ان من گھڑت باتوں کا وہ کوئی بھی ان کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ان سے منع ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے صحیح طریقے پر اپنے احکامات کی اپنی مرضی کے عین مطابق اور سنت کے مطابق عمل پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ باتیں اوروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔